اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ مختصر حمد و ثناء اور صلاۃ و سلام کے بعد سامعین گرامی قدر، اللہ رب کریم کا اپنے بندوں پر بڑا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، دنیاوی اور اخروی سعادتوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے اسباب اور وسائل پیدا کیے ہیں، بہت سے مواقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا کر ان اسباب اور وسائل کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباب پیدا کیے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، اس کی نیکیوں میں بھی اللہ پاک اضافہ کر دیتا ہے، اور بلکہ انسان کے درجات کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے اور بلند فرما دیتا ہے۔ آج کے اس مختصر سے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے کچھ اعمال کا ذکر کریں گے۔ یوں کہہ لیجیے ایک نیکی 3 انعام، یعنی انسان ایک نیکی اگر کرے اللہ رب کریم کی طرف سے اس پر انسان کو 3 انعام عطا ہوتے ہیں اور حاصل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اپنے بندے کے ساتھ اللہ کا پیار ہے کہ ایک نیکی پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو 3 طرح کے انعامات سے نوازتا ہے۔ ایک نیکی پر 3 انعام۔ پہلا عمل ہے طواف بیت اللہ الحرام، اللہ کے گھر کا طواف۔ یہ حجاج کرام، یہ معتمرین حضرات جو حج عمرے کے دوران یا عمرے کے بعد پھر ہر نماز کے بعد جب طواف کرتے ہیں، یہ بڑا عظیم الشان عمل ہے، یہ ایسی نیکی ہے، ایسا عمل ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 انعام بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو طواف بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طواف اسبوعا وصلی رکعتین کان لہ کعدل رقبہ۔ فرمایا جو انسان بیت اللہ کے 7 چکر لگا لیتا ہے، یعنی مکمل 7 دفعہ طواف کر لیتا ہے اور مقام ابراہیم پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے گویا کہ ایک گردن اور ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ہے۔ گویا اس نے اللہ کی راہ میں غلام آزاد کر دیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَمَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمًا وَلَا وَضَعَهَا۔ جب بھی طواف کرنے والا قدم اٹھاتا ہے، پھر اگلا قدم رکھتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے دوسرا رکھتا ہے، یہ قدم اٹھاتا ہے رکھتا ہے، طواف جاری ہے، اور ایک طواف میں نہ جانے کتنے قدم اٹھانے پڑتے ہیں، کتنے قدم آگے بڑھانے پڑتے ہیں، پھر قدم اٹھانے پڑتے ہیں، پھر اٹھانا پڑتا ہے۔ تو طواف کے دوران ایک ایک قدم اٹھانے پر اور ایک ایک قدم رکھنے پر فرمایا بظاہر ایک عمل ہے، انعام 3 ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا کتبت لہ 10 حسنات۔ پہلا انعام یہ کہ ہر قدم پر 10 نیکیاں اللہ کی طرف سے لکھ دی جاتی ہیں۔ وَحُطَّ عَنْهُ 10 سَيِّئَاتٍ، اور ہر قدم پر 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے یا معاف کر دیا جاتا ہے۔ وَرُفِعَ لَهُ 10 درجات، اور ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے اس کے درجات کو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 10 درجات کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی 3 انعام ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ اور جامع ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک نیکی 3 انعام۔ اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور عمل ہے، وہ ہے اپنے سر اور داڑھی کے سفید بالوں کی حفاظت۔ یہ سفید بال، یہ فرمایا نبی علیہ السلام نے فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ، یہ مسلمان کا نور ہے۔ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُؤْمِنِ، ایک حدیث میں آتا ہے یہ مومن کا نور ہے، نور کی مثل ہے۔ یہ شرافت، اس کی بزرگی کی علامت اور دلیل بن جاتے ہیں یہ سفید بال۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تنتف الشیب، اپنے بڑھاپے کو مت چھپاؤ۔ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ، اور ایک حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نتف الشیب، سر یا داڑھی کے سفید بالوں کو
کھینچ کر نکال دینے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. یہ ایسے بال ہیں جو انسان اس کی حفاظت کرتا ہے، ایک بال ہی کیوں نہ ہو. فرمایا ایک نیکی ہے یہ بھی، یہ نور ہے. فرمایا جو اس کی حفاظت کرتا ہے، فرمایا کہ کتب لہ حسنۃ، ہر بال کی حفاظت کرنے پر ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. ورفع لہ بہا درجہ، اور ایک بال کی حفاظت پر درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. وحط بہا عنہ خطیہ، اور ہر بال کے بدلے اس کے ایک خطا کو، گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. ایک عمل 3 انعام، ایک نیکی 3 انعام. گویا کہ ایک بال جو بڑھاپے کی نشانی ہے اور مومن کے لیے نور ہے، مسلمان کے لیے نور ہے، اللہ رب العالمین نے اس پر انسان کے لیے بے پناہ اجر رکھا ہے. ایک بال کی حفاظت پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ما شاب رجل فی الاسلام شیبۃ، جب کوئی مسلمان اسلام کے ساتھ بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، اسلام پر عمل کرتے کرتے، اسلام کو اختیار کیے ہوئے اسے بڑھاپا طاری ہو گیا، اس کا بچپن گزر گیا، اس کا لڑکپن گزر گیا، اس کی جوانی بیت گئی، اب وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا، آج بھی وہ مسلمان ہے، بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے، یہ سفیدی آنا شروع ہو گئی. فرمایا جو اس کی حفاظت کرتا ہے رفعہ اللہ بہا درجہ، پہلا انعام اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے. اور فرمایا ومحیت عنہ بہا سیئہ، ومحیت عنہ بہا سیئہ، اور اس بال کے بدلے اس کی سیئات کو بھی مٹا دیا جاتا ہے. اور نمبر 3 کتب لہ بہا حسنہ، اور تیسرا انعام اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی. ایک عمل 3 انعام، یا ایک نیکی 3 دفعہ جو ہے نا اس کی طرف سے صلہ حاصل ہوتا ہے. ایک اور عمل میں آپ کو بتلاؤں، وہ ہے درود پاک، درود شریف پڑھنا. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا بھی ان خوبصورت اور عظیم الشان اعمال میں سے ہے. جو بندہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے 3 انعام حاصل ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، فرمایا جو انسان مرد ہو یا عورت ایک دفعہ مجھ پہ درود پاک پڑھ لیتا ہے، درود شریف بھیجتا ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ 10 صلوات، پہلا انعام یہ ہے اللہ کی طرف سے 10 بار اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. وحطت عنہ 10 خطیئات، اور فرمایا اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں. ورفعت لہ 10 درجات، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. ایک عمل 3 انعام، ایک نیکی ہے اور 3 دفعہ 3 شکلوں میں 3 صورتوں میں اس کا انعام دیا جا رہا ہے. درود شریف، درود پاک پڑھنا، ایک دفعہ درود پڑھنے سے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، نیکیوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور درجات بھی بلند ہو رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین کا تو خود فرمان ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلا شبہ یقیناً اللہ اس کے فرشتے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرماتے ہیں، رحمت کے نزول کی دعا فرماتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ بتائیے سلام تو ہمیں پڑھنا آتا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام پڑھنا تو آتا ہے، کیف نصلی علیک، درود کیسے پڑھیں؟ فرمایا قال قولوا، فرمایا تم یوں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فرمایا ان الفاظ کے ساتھ یہ ہے درود ابراہیمی، یہ ہے وہ مسنون درود جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. فرمایا جو انسان، جو مسلمان مرد ہو یا عورت ایک دفعہ درود پڑھ لیتا ہے،
ایک دفعہ درود پڑھنے پر 3 انعام اللہ کی طرف سے اسے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ہے اس دین کی سماحت، اس دین کی برکت، اللہ کا فضل و کرم، اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ پیار اور محبت کا انداز کہ ایک نیکی پر 3 دفعہ انسان کو اللہ تعالیٰ انعامات سے نواز دیتا ہے۔ ایک اور عمل میں آپ کو بتلاتا ہوں، وہ ہے بازار، مارکیٹ کی طرف جانا۔ ہر انسان ضرورت کے تحت بازار جاتا ہے، مارکیٹ جاتا ہے، سودا سلف لینے بھی جانا ہوتا ہے، دیگر معاملات کے لیے بھی آنا جانا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من دخل فی السوق، جو انسان بازار کی طرف جائے، مارکیٹ میں داخل ہو اور یہ دعا پڑھ لے، فقالا، اور یوں دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پھر سنیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا جو انسان بازار جانے کے موقع پر مارکیٹ میں پہنچ کر یہ دعا پڑھ لیتا ہے، عمل ایک ہے، دعا ایک دفعہ پڑھی ہے، 3 انعام، 3 انعام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کتب اللہ لہ الف الف حسنۃ، کتب اللہ لہ الف الف حسنۃ، اللہ کی طرف سے 10 لاکھ نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ الف الف حسنۃ، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ فرمایا ومحا عنہ الف الف سیئۃ، اور فرمایا دوسرا انعام یہ ہے اس کے 10 لاکھ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ورفع لہ الف الف درجہ، اور اس کے 10 لاکھ درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک نیکی 3 انعام ہیں، ایک عمل پر 3 انعام اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ فرمایا جو انسان بازار جائے، مارکیٹ پہنچے، یہ دعا پڑھ لے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 3 انعام کیا ہیں؟ 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ معاف، اور 10 لاکھ درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب کریم بھی ہمیں اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں قدم قدم پر جن کے گناہ معاف ہوتے ہوں، درجات بلند ہوتے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے دین پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، دنیا بھی سنوار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔